بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور ان کے آگے آڑ ہے جس دن تک وہ اٹھائے جائیں یعنی قیامت کے دن تک آڑ ہے، پردہ ہے اور انسان جب فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو وہ زندگی اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور برزخ جیسے انسان اپنے ماں کے پیٹ کو دنیا سمجھتا ہے اور جب وہ پیدا ہوتا ہے پھر اسے اپنی ماں کا پیٹ چھوٹا نظر آتا ہے اور باہر والی دنیا کو وہ بڑا سمجھتا ہے۔ تو اسی طرح جب وہ فوت ہو جاتا ہے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس دنیا کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس طرح وہ اپنے ماں کے پیٹ کو تو عالم برزخ قبر کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے جس میں انسان قبر میں چلا جاتا ہے اور قبر میں انسان اگر نیک ہے اسے جزا ملے گی، اگر بد ہے تو اسے سزا ملے گی۔ اگر نیک ہے تو وہ علیین میں جائے گا، اگر بد ہے تو وہ سجین میں جائے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان مسلمان ہے، نیک ہے، اس نے اچھے اعمال کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئے۔ اگر کافر ہے، مشرک ہے، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئے۔ اور محدثین فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوتے ہیں، تو بندہ سوالوں کے جواب دے صحیح جواب دے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر میں جنت کے انعامات آتے ہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس کی قبر یا جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اور اگر بندے نے سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیے تو پریشان ہو گیا اور افسوس کرتا رہا تو اللہ رب العزت فرمائے گا اس نے جھوٹ کہا، پھر اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے اور قبر میں ہی اسے سزا اور جزا ملتی ہے۔ اور اسی قبر کے عذاب کو برزخ کا عذاب بھی کہا جاتا ہے اور یہی عالم برزخ اور مفسرین اور محدثین اس کی شرح میں یوں بھی فرماتے ہیں جیسے انسان کسی جگہ پہ جائے، کسی ہوٹل میں جائے تو ہوٹل میں اس نے کمرہ بک کروایا ہوتا ہے، اس نے کون سا کمرہ بک کروایا ہے؟ اس کے پیسوں کی وجہ سے۔ اگر اس نے اعلیٰ کمرہ بک کروایا ہے تو اسے اعلیٰ جگہ میں رکھا جائے گا، اگر اس نے چھوٹا کمرہ کروایا ہے تو اسے اس کمرے میں رکھا جائے گا۔ تو اسی طرح محدثین فرماتے ہیں کہ علیین کا مقام اونچا ہوگا، بلند ہوگا، والا مقام پہ ہوں گے اور سجین نیچے درجے میں ہوں گے۔ تو اس لیے وہ مثال دیتے ہیں ہوٹل کی اور کمرے کی اور بعض محدثین نے اس طرح بھی اس کی مثال دی کہ عالم برزخ کیا ہے کہ جیسے انسان کھانے میں جائے وہ اس کا دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا جرم کیا ہے، اگر اس نے جرم کیا ہے تو اسے حوالات میں ڈال دیتے ہیں، تھوڑی سی پوچھ گاچھ کر کے
اسے حوالات میں حبس میں گرمی میں رکھ دیتے ہیں، اور اگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جرم نہیں کیا، اسے گیسٹ ہاؤس میں رکھتے ہیں۔ تو یہ عالم برزخ اسی طرح ہے کہ دونوں ہی انتظار کر رہے ہیں، قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو بندہ گیسٹ ہاؤس میں ہے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، جو حوالات میں ہے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرا فیصلہ ہو، کب مجھے جیل ہو یا کب مجھے آزادی ہو۔ اسی طرح قبر انسان کے لیے ریسٹ بھی ہے، گیسٹ ہاؤس بھی ہے، اور حوالات کی طرح بھی ہے۔ اگر انسان نے نیکیاں کی ہیں تو وہی قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، اور وہ قیامت کا انتظار کرتا ہے کہ جب مجھے قیامت آئے اور مجھے جنت ملے۔ یہاں جو جنت کی برات ملتی ہے، جنت کی ہوائیں ملتی ہیں، جنت کے انعامات ملتے ہیں، ابھی اسے پوری جنت نہیں ملتی۔ تو جو بد ہے، جو برا ہے، اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے، وہ بھی انتظار کرتا ہے کہ کب قیامت آئے اور میرا فیصلہ ہو۔ تو عالم برزخ کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہے اگر اسے جزا ملتی ہے، اگر وہ بد ہے اسے سزا ملتی ہے، اور قبر ہی میں انسان کو راحت ملتی ہے، اور قبر میں ہی انسان کو عذاب ملتا ہے۔ یہ عالم برزخ کی دنیا ہے، عالم برزخ کی زندگی ہے۔ اور کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں جنہیں قبر کا کشف نصیب ہوا ہے، وہ کشف کی وجہ سے بتا سکتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا قبر میں انعامات۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ آپ بتا سکتے تھے کہ کس قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کون سی قبر میں اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اور ایک مشہور حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دو قبروں سے گزر ہوا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور ایک اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قبر کے حالات معلوم، اور اللہ کے ولیوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے، وہ کشف قبر کر کے بتا سکتے ہیں کہ کس بندے پہ عذاب ہو رہا ہے اور کسے جزا مل رہی ہے۔ تو برزخ یہ قبر کی زندگی کو کہا جاتا ہے، اور عالم برزخ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہماری برزخی زندگی کو بھی اپنی رحمت سے جزا والا بنائے، وہاں بھی ہمیں سزا سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔